بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں سر پر تیل لگا سکتے ہیں؟ کیا خوشبو اور سرما لگا سکتے ہیں؟ کیا روزے کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں؟ ان تینوں سوالوں کا جواب فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں، روزہ ایسی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو فطری راستے سے جسم کے اندر پہنچتی ہوں۔ تیل اولاً تو دماغ کے اندر نہیں جاتا، اور اگر اس کا کچھ اثر جاتا ہو تو وہ بالوں کے مساوات کے ذریعے کھوپڑی کی ہڈیوں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں سر میں یا جسم میں تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ خوشبو سونگھنے میں بھی ہی خوشبودار چیز جسم کے اندر داخل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لطیف اثرات جسم میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کی میزبانی کا طریقہ یہی بتایا ہے کہ انہیں خوشبو پیش کی جائے۔ روزے کی حالت میں سرما لگانے کی اجازت بھی حدیث سے ثابت ہے، اس لیے سرما لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ روزے کی حالت میں زوال سے پہلے بھی اور زوال کے بعد بھی غسل کیا جاتا ہے، یہی امام ابو حنیفہ اور اکثر فقہا کی رائے ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اگلا سوال ہے، میں دمہ کا مریض ہوں، کیا روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کر سکتے ہیں اور کیا انجیکشن لے سکتے ہیں؟ انہیلر منہ میں رکھ کر دبانے سے دوا گیس کے طور پر راست پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے اور چند لمحوں میں آرام ہو جاتا ہے۔ شیخ عابد علی کوہیر اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، روزے کی حالت میں ایسا انجیکشن لینے میں کوئی حرج نہیں جس کی دوا براہ راست معدے میں نہیں پہنچتی، بلکہ رگوں یا گوشت کے واسطے سے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے۔ انہیلر کے بارے میں مجھے جہاں تک علم ہے، اس میں دوا سیال صورت میں موجود ہوتی ہے، حلق میں اس دوا کا ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے، ممکن ہے کہ پھیپھڑے میں پہنچ کر وہ گیس بن جاتی ہے۔ فقہا کی تصریحات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت روزے کو فاسد کر دیتی ہے۔ البتہ مجھے اس مسئلے میں کسی قدر تأمل ہے، اس لیے کہ حلق میں ایک نالی نظام تنفس سے متعلق ہے اور دوسری غذائی نالی ہے جس سے انسان کھاتا پیتا ہے، تو اگر انہیلر کا اثر تنفس کی نالی سے متعلق ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص انہیلر لیے بغیر دن بھر نہیں رہ سکتا ہو تو وہ انہیلر لیتے ہوئے روزہ رکھ لے اور احتیاطاً ہر روزے کا فدیہ بھی ادا کرتا جائے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ واللہ اعلم۔